آیت کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کے لیے ندا دی جائے، جب جمعے کی اذان ہو اور تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ واضح طور پر حکم آیا وذروا البیع، خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو جب جمعے کی اذان ہو جائے۔ اور یہ جمعے کی پہلی اذان کے بارے میں ہے، جمعے کی پہلی اذان جو خطبے سے بالکل قریب ہوتی ہے وہ نہیں۔ عثمان غنی کے دور میں 2 اذانیں ہوتی تھیں اور صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ جب پہلی اذان ہوتی تھی سارے صحابہ جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے، مارکیٹیں بند ہو جاتی تھی، خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں پر اگر کسی نے چشتیہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو وہ دھیان میں رکھے مؤذن صاحب پہلی اذان کب دیتے ہیں، جب پہلی اذان دیں گے اور آپ نے چشتیہ میں نماز پڑھنی ہے تو وذروا البیع، یہ قرآن کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب کاروبار چھوڑ دے، اب دکان بند کر اور جا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی اذان ہو گئی، اب ابا جی نے کہا بیٹا 2 ڈبل روٹی لا دے، دودھ لا دے، میرے لیے پراٹھا لا دے، تو خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی اذان ہو گئی، اب ابا جی کہہ رہے ہیں بیٹا سگریٹ لا دے، بیٹا پانی لا دے، بیٹا دودھ لا دے، تو آپ کہیں ابا جی میں نے چشتیہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مؤذن صاحب نے پہلی اذان دے دی ہے اور وذروا البیع کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب میں ابا جی میں قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا، آپ کی سگریٹ ہے میں سب نماز کے بعد لے آؤں گا۔ ہاں ایمرجنسی ہو، کوئی دوائی لینی ہے یا کوئی اور خرید و فروخت کرنی ہے جس کی وجہ سے جان کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ لے سکتے ہیں، لیکن باقی ہر قسم کی خرید و فروخت اور دکانیں اور کاروبار بند ہونا چاہیے۔ یہ نحوست پاکستان اور انڈیا میں ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، وذروا البیع کا حکم ہر بندے پر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے نہیں چھوڑنا اپنا کاروبار، کیونکہ میرا منافع کم نہ ہو جائے کہیں۔ قیامت کے دن اس آیت کی خلاف ورزیاں کرنے پر بڑے جوتے پڑنے والے ہیں۔ جمعے کا معاملہ بڑا مختلف ہے، پہلی اذان ہوتی ہے تیاری کرو، فوراً غسل کرو اور فوراً مسجد کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا جمعے کے لیے جاؤ، وسعوا، سعی کرو، دوڑو جمعے کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ بھاگنا، بلکہ ہر کام تیزی سے، مٹر گشتی نہیں کہ پہلے ادھر گھوم رہا ہے پھر تھوڑی دیر چلو ریل دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا فیس بک دیکھ لیتا ہوں، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ یہ سارے کام منع ہیں۔ پہلی اذان کے بعد بندے کو ہر وہ کام کرنا ہے جسے وہ جمعے کے قریب ہو جائے، مسجد کے قریب ہو جائے، وہ کام کرنا ہے۔ فوڈ پانڈا کر رہے ہیں بالکل عین ٹائم پہ، تو آن لائن پرچیزنگ بھی منع ہے، اس دور میں تو نہیں تھی لیکن خرید و فروخت کا اطلاق ای کامرس پر بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی اذان، اچھا ایک بھائی نے 2:30 بجے جماعت میں جانا ہے، ایک نے 1:30 بجے جانا ہے، تو جس نے 1:30 بجے جانا ہے وہ 1:30 بجے والی پہلی اذان کا حساب لگائے، اور جس نے 2:30 بجے جانا ہے وہ 2:30 بجے کی پہلی اذان کا حساب لگائے۔ تو 2 بھائی ہیں تو اس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ تو دکان پر بیٹھ، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر میں دکان پر بیٹھوں گا تو تو نماز پڑھنے چلے جانا، الگ الگ مسجدوں میں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی بندہ ایک ہی دکان کے اندر کام کرتا ہے اور اذان ہو گئی اس کی مسجد میں پہلی، آپ شٹر ڈاؤن کرے، اللہ تعالیٰ شٹر ڈاؤن کرنے پر اس کو مستقبل میں ڈھیروں ڈھیر رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن قرآن کے خلاف ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، اس کے کاروبار میں نحوستیں آئیں گی، تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ویلیو نہیں دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں شیطان اور نفس کے حوالے